سید الشہداء والصدیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان محترم، کل ہماری گفتگو ہجرت حبشہ کے متعلق تھی۔ وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے اور انہوں نے سکون کے ساتھ وہاں پر اللہ کی اطاعت اور عبادت کی۔ اس کے علاوہ مکے کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو معراج سے شروع ہوگی۔ معراج کے سلسلے میں بہت اختلاف پایا گیا ہے۔ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی معراج روحانی تھی کہ جسمانی تھی۔ اس کے سلسلے میں صرف معصومین کا ارشاد عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی شخص پیغمبر اسلام کی جسمانی معراج نہ مانتا ہو وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور اس کے سلسلے میں مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تک اگر ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو جو مومن ہے اس نے کبھی جسمانی معراج کا انکار کیا ہی نہیں۔ دوسرا اختلاف جو اس میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کی کتنی معراج ہوئی ہے۔ یوں تو عام طور سے ایک معراج کا ذکر ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں جو پایا گیا ہے، علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ آپ کی معراج کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کتنی معراج ہوئی۔ چند کتابوں کے حوالے سے آپ یہ تحریر فرماتے کہ 2 معراج کا مکے میں ہونا تو واضح ہے، اور اس کے علاوہ مدینہ میں آنے کے بعد کم از کم 120 معراج پیغمبر اسلام کی ہے۔ اور یہ 2 معراج جو مکے کی ہیں وہ عقلاً بھی ثابت ہیں، اس لیے کہ دونوں معراج کی کیفیت جدا جدا ہے۔ ایک معراج وہ ہے جس میں خداوند عالم نے معصوم عالم کا نور عطا کیا، یہ معتبر ہے، یہ مسلم ہے، اور ہر تاریخ اس بات پر متفق ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے جو معصوم عالم کے سلسلے میں ان کی فضیلت کو گھٹانے کے سبب آپ کی ولادت میں اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے معصومہ کی ولادت بعثت سے 5 برس پہلے لکھی ہے، یعنی اعلان رسالت کے 5 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے 1 سال پہلے ولادت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے اعلان رسالت کے 1 سال بعد ولادت ہوئی۔ لیکن معتبر تاریخ ولادت کی جو آپ کی ہے وہ 20 جمادی الثانی ہے اور بعثت کا 5واں سال ہے، یعنی اعلان رسالت کے 5ویں سال معصومہ کی ولادت ہوئی۔ اور چونکہ معصوم عالم جزو رسالت ہیں، لہذا عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ احکامات
جو مرد اور عورت دونوں کے لیے اور عمل کرنے، اس کے لیے جب تک کوئی نمونہ سامنے نہ آ جائے وہ نافذ نہیں کیے جا سکتے۔ چونکہ نماز کا واجب ہونا بھی معراج ہی سے ثابت ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج میں گئے تو 5 وقت کی نماز واجب قرار پائی ہے۔ لہٰذا یہاں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ معصومہ عالم کی ولادت کے بعد جب معصومہ نماز پڑھنے کے لائق ہو چکی تو نماز واجب ہوئی ہے، تو کم از کم 2 معراج تو واضح ہو جاتی ہے۔ ایک معراج وہ ہے جس میں آپ کا نور عطا ہوا، دوسری معراج وہ ہے جس میں نماز واجب کی گئی۔ یہ 2 معراج ہے جو مکے میں ہوئی ہے، اور باقی معراج جن کا ذکر مدینے میں پایا جاتا ہے اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن مختلف احادیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر حدیث ایک معراج کا پتہ دے رہی ہے، اور کون سی معراج کس منزل تک ہوئی ہے یہ بھی واضح نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر معراج عرش الہی تک ہوئی ہو، ہر معراج کعبہ و قوسین اور ادنیٰ تک ہوئی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی معراج مدینہ سے بیت المقدس تک ہوئی ہو، کوئی معراج پہلے آسمان تک ہوئی ہو، جیسا کہ معصومین کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن دونوں معراج کو ملا کے الگ الگ عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، اور معراج کا واقعہ آپ بارہا سنا کرتے ہیں، لہٰذا بالکل مختصر طور پہ معراج کے سلسلے سے گزرنا ہے، اور دونوں معراج کو ملا کے میں عرض کروں گا۔ ایک سفر کے ساتھ دونوں کیفیتیں بیان کر دوں گا۔ ان معراج میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کو واضح کرنا، مگر اس سے پہلے اتنا عرض کر دوں معراج کا مطلب کیا ہے، یہ معراج ہے کیا؟ یہ لفظ عروج سے ہے، بلندی سے ہے۔ اب یہ کاہے کی بلندی، کون سی بلندی ہے؟ انسان اگر بلندی پہ ہو تو اس کی معراج مانی جائے، تو اس کا مطلب اگر کوئی ہمالیہ پہ چلا جائے تو اس کی معراج ہو گئی، کوئی ہوائی جہاز میں سفر کرے تو اس کی معراج ہو گئی، کوئی چاند پہ چلا گیا اس کی معراج ہو گئی۔ تو معراج اس کا نام نہیں ہے، بلندی پہ چلے جانے کا نام معراج نہیں ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال عرض کروں، عام طور سے دنیاوی مثال۔ مثلاً بمبے سے ایک شخص دلی سفر کرتا ہے، ہوائی جہاز سے آتا جاتا ہے، اتنی بلندی سے پرواز کر کے جاتا ہے، تو اس جانے میں کوئی شرف ہے؟ سب کہیں گے کوئی شرف نہیں ہے، سفر ہے، کر رہا ہے، ٹرین سے جائے یا پلین سے جائے، سفر کر رہا ہے، بس اتنا یہ پیسہ ہے، پلین سے جا رہا ہے، اس میں کوئی شرف نہیں ہے۔ لیکن یہ جانے والا اپنے کام سے جا رہا ہے، کام انجام دے کے آ رہا ہے، اپنے کام سے جا رہا ہے، کام انجام دے کے آ رہا ہے، کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ ذریعہ پلین ہی ہو، اسی پلین میں بیٹھ کے جائے، لیکن اس ملک کا پریسیڈنٹ بلا رہا ہو، اس ملک کا پرائم منسٹر بلا رہا ہو، خاص طور سے اس کی دعوت کا اہتمام کرے، اپنے قریب بٹھائے، معاملات پہ گفتگو کرے، تو یہ جانا تمام جانوں سے الگ ہوگا، یعنی ایک حاکم سے قربت حاصل ہو رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شرف کس پر ہوگا؟ بار بار کے سفر کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، ایک بار پرائم منسٹر کے پاس جا کے بیٹھا تو قابل ذکر بن جائے گا۔ تو عزیزو، ہمالیہ پہ چلے جانے کا نام معراج نہیں ہے، چاند پہ چلے جانے کا نام معراج نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات کے حاکم خدا بند عالم سے قربت کا نام معراج ہے۔ جو قریب ہو گیا وہ صاحب معراج ہو گیا۔ اب اس میں جس کی جتنی وسعت ہے، جس کا جیسا ظرف ہے، جس نے جیسا کسب کیا ہے، جس کی جیسی محنت ہے، اللہ نے اس کو ویسی بلندی عطا کی ہے۔ چنانچہ سفر معراج میں پیغمبر اسلام جب چلے ہیں تو ایک ایک کا مقام بھی دکھایا گیا کہ کون کس مقام پر ہے، کون کتنی بلندی پر ہے، اور جو جتنی بلندی پر ہے اس کی اس بلندی پر معراج ہے۔ جو جتنا بلند ہوگا، اللہ سے جتنا قریب ہوگا، اسی بنا پر اس کی معراج ہے۔ اور یہی سبب ہے، کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا عالم کیا ہے؟ بندہ زمین پہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں جو سجدہ ہے، یہ سجدہ نماز کی معراج قرار دیا گیا ہے، یعنی جب پیشانی زمین پہ ہو تو اسے معراج کہا گیا۔ تو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ سے اتنے قریب ہے کہ کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا قربت ہو تو معراج ہے، دوری ہو تو کتنی ہی بلندی پہ ہو پست رہے گا، معراج نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب بالکل اس سفر کو شروع کرنا ہے بغیر کسی اور تمہید کے، صرف یہ معراج کی کیفیت۔ پیغمبر اسلام 27ویں رجب کی شب ہے،
آپ ام ہانی کے گھر میں جناب جبریل براق لے کے آتے ہیں، پیغام خدا سناتے ہیں، اللہ کے رسول نے تجدید وضو کیا، باہر آئے، براق پہ سوار ہوئے، سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی چلے، تھوڑی دور چلے تھے، تھوڑا سفر طے ہوا تھا، داہنی طرف سے ایک آواز ہے، اے محمد ذرا ہماری طرف بھی دیکھیے۔ آپ نے کوئی توجہ نہ کی۔ تھوڑا اور آگے چلے، بائیں طرف سے آواز آئی، ذرا ہماری طرف دیکھیے۔ آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ سامنے خوبصورت عورت آ گئی، سجی سجائی ہوئی، کہتی ہے محمد ہمیں آپ سے کچھ کام ہے۔ پیغمبر اسلام اس کی طرف بھی نہیں مڑے، سفر جاری رہا، یہاں تک کہ آگے چلتے چلتے ایک بھیانک آواز سنائی پڑی۔ پیغمبر اسلام کا سفر جاری رہا۔ کچھ چلنے کے بعد جناب جبریل نے براق کو اشارہ کیا، زمین پہ اترا براق۔ پیغمبر اسلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے نماز ادا کی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ مدینہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ پھر وہاں سے سوار ہوئے، سفر آگے بڑھا، چلتے چلتے ایک مقام پہ پھر لائے، یہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پیغمبر اسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسجد کوفہ ہے جہاں بہت سی انبیاء نے آ کے نماز پڑھی۔ پیغمبر اسلام نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر آگے چلے، سفر جاری رہا، ایک منزل پہ پھر اتارا گیا، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ جناب جبریل نے کہا یہ طور سینا ہے جہاں اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا تھا، لہٰذا وہاں پر 2 رکعت نماز ادا ہوئی۔ اس کے بعد آپ مقدس پہنچ گئے۔ آپ کی سواری کو وہاں لے جا کے باندھا گیا جہاں تمام انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے۔ پیغمبر اسلام اندر داخل ہوئے، سارے انبیاء کو اللہ نے جمع کر کے رکھا۔ نماز با جماعت ہوئی، با جماعت نماز میں امامت پیغمبر اسلام کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی امامت میں سارے انبیاء نے نماز پڑھی، تو اب کسی کو کہنے کا موقع نہیں کہ ہماری شریعت الگ ہے، ہماری شریعت الگ ہے۔ سارے نبی پیغمبر کی ابتدا کر کے بتا رہے ہیں کہ شریعت محمد ہی ہماری شریعت، کوئی اور شریعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے لیے 3 پیالے میں پینے کی چیز لائی گئی، ایک میں پانی ہے، ایک میں شراب ہے، ایک میں دودھ ہے۔ پیغمبر اسلام نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ جناب جبریل اب یہاں پہ کچھ راز ظاہر کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ چلے تو داہنی طرف سے جو آواز آئی یہ یہودیت کی آواز تھی، اگر آپ توجہ دیتے تو ساری امت یہودی ہو جاتی، اور دوسری آواز جو بائیں طرف سے آئی یہ عیسائیت کی آواز تھی، اگر آپ اس طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت آگے چل کے عیسائی ہو جاتی۔ تیسری جو عورت آئی تھی وہ عورت کچھ اور نہیں دنیا تھی جو سر سور کی آئی تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت دنیا میں گرفتار ہو جاتی، دنیا پرست بن جاتی۔ اور جو آپ نے بھیانک آواز سنی ہے یہ آواز وہ آواز ہے کہ آج سے 70 سال پہلے میں نے ایک پتھر جہنم میں گرایا تھا، مسلسل گرتا ہوا آج اپنی تہ میں پہنچا ہے، اس کے پہنچنے پہ یہ آواز آئی۔ جب اتنا بیان کر چکے اس کے بعد جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پینے کے لیے جو چیزیں فراہم کی گئیں، اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب پیتے آپ کی امت شراب ہی میں ڈوب جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ پیا ہے، لہذا آپ کی امت ہمیشہ صراط مستقیم پر رہے گی۔ ان منازل سے گزرتے ہوئے اب پیغمبر اسلام نے آسمان کی طرف سفر شروع کیا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، جناب جبریل نے آواز بلند کی۔ پہلے آسمان کا موکل فرشتہ اسماعیل اس کا نام ہے، جو بیٹھا ہوا پہرے داری پر ہے، جب شیاطین آتے تو ان کو مار کے بھگاتا ہے۔ جناب جبریل نے آواز اسماعیل دروازے آسمان کھولو۔ اسماعیل نے کہا کیا بات؟ کہا جو محبوب کبریا ہے، جو وجہ خلقت کائنات ہے، پیغمبر آخر الزمان ہے، وہ آ رہا ہے۔ دروازہ کھولا، اسماعیل نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا، معراج کی مبارکباد دی۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، ایک ایک فرشتہ ملتا ہے، پیغمبر اسلام کو مبارکباد دیتا ہے اور سلام کرتا جاتا ہے۔ جتنے فرشتے سلام کرتے ہیں ساتھ میں ایک اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کیسے؟ ہر ایک کا سوال یا رسول اللہ علی کیسے؟ جب زمین پہ جائیے گا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا۔ سارے ملائکہ یہ کہتے رہے۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، کیا دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، قریب گئے۔ میں صرف لفظوں کو سمیٹ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت ہے۔ ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور ملک الموت نے اپنی پوری کیفیت بیان کی، روحوں کے قبض کرنے کا انداز بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہ پوری زمین
میرے ہاتھ میں ایک درہم کے مانند ہے جس کو میں الٹتا پلٹتا رہتا ہوں. جب کسی کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے یہیں سے اس کی شہرت پکڑ لیتا ہوں اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. دوسری چیز، ملک الموت سے گزرنے کے بعد پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو داروغ جہنم سے ملاقات ہوئی، مالک سے. مالک نے جہنم کا دروازہ کھول کر کے پیغمبر اسلام کے کہنے پہ دکھایا. آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے. پیغمبر اسلام نے فرمایا اسے بند کر دیں. بند کر دیا گیا. آپ آگے بڑھے، جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جناب آدم کو آپ نے سلام کیا، آدم نے آپ کو سلام کیا اور معراج کی مبارکباد دی. پیغمبر اسلام پہلے آسمان ہی پر ہیں. بہت سارے مناظر یہاں دکھائے گئے ہیں. آپ کی امت کے گنہگاروں کو ملنے والی سزا بھی بتائی گئی ہے کہ کسے کیا سزا ملے گی. بڑی تفصیل ہے. ان تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے چند ایک اشارہ کرتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں. دیکھ سلوات پڑھیں محمد والے محمد. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کے مانند بڑے اور بھدے. فرشتے کینچی سے ان کے بدن سے گوشت کاٹ رہے، ان کے منہ میں ٹھوس رہے. آپ نے پوچھا یہ کیوں؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں میں عیب تلاش کرتے، جو مومنوں میں عیب تلاش کیا کرتے، تہمت لگایا کرتے. یہ وہ لوگ، ان کا یہ انجام. آگے بڑھے، ایک گروہ کو دیکھا، ان کے سامنے بہترین گوشت رکھا ہوا ہے پکا پکایا. دوسری طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. یہ سڑا ہوا گوشت تو کھا رہے ہیں، بہترین گوشت کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں. پیغمبر اسلام نے سوال کیا یہ کیا بات؟ جناب جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو حرام کھانے والے، جنہوں نے ہمیشہ حرام کھایا ہے. مرنے کے بعد ان کے لیے یہ ہے کہ بہترین ان کے نصیب ہی میں نہیں، سڑا گلا کھاتے رہے. اور آگے بڑھے آپ، اور آپ نے ایک منظر دیکھا، اتنے بڑے لوگوں کے پیٹ ہیں کہ وہ اٹھنا چاہتے مگر اٹھ ہی نہیں پاتے، اٹھنا چاہتے گر جاتے، اٹھ ہی نہیں پاتے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. اور آگے بڑھے، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک عجب منظر تھا کہ لوگوں کے منہ میں آگ ٹھوسی جا رہی ہے جو ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ یتیموں کا ناحق مال کھانے والے. بڑا خطرناک مرحلہ ہے، آگ ٹھوسی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں جو پستانوں سے لٹکائی ہوئی. آپ نے پوچھا ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ کہا یہ ایسی بدکار عورتیں ہیں کہ اپنے شوہروں کے گھروں میں رہتے ہوئے بدکاری کرتی تھی، اور جو ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اپنے شوہر کے نام سے منسوب کرتی اور اس کی دولت سے میراث دلاتی. یہ وہ بدکار عورتیں جن کا انجام یہ ہے. تو جان محترم، اس طریقے سے کچھ یہ مناظر بھی دکھائے گئے. تمام ملائکہ سے ملاقات کرتے ہوئے پیغمبر اسلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چلے. دوسرے آسمان پہ آئے، وہاں ملائکہ سے ملاقات ہوئی. ملائکہ نے سلام کیا، علی کی خیریت پوچھی، علی کے لیے سلام کہلوایا. یہاں پر جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ تیسرے آسمان پر گئے. تیسرے آسمان کے ملائکہ نے مبارکباد دی، علی کو سلام کہلوایا، آپ کی خیریت پوچھی، علی کی خیریت پوچھی. یہاں پر آپ کو جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات آپ کی ہوتی ہے. چوتھے آسمان پہ جب آپ تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پر جناب ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں کے ملائکہ نے آپ کو سلام کیا اور مبارکباد دی. پانچویں آسمان پہ جب آپ گئے تو پانچویں آسمان پر جناب ہارون اور جناب دانیال علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مبارکباد دی. پھر جب چھٹے آسمان پہ آپ تشریف لے گئے تو یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی. جب ساتویں آسمان پر گئے تو یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ساتویں آسمان پہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد اب جناب جبریل یہاں سے لے کے آگے بڑھتے اور آگے بڑھنے کے بعد بیت المعمور کے پاس پہنچتے. پیغمبر اسلام بیت المعمور میں داخل ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرتے. جب باہر نکلے تو بیت المعمور کے دروازے پہ ایک تختی لگی ہوئی دیکھی جس پہ 14 معصومین کے نام تھے. رسول اسلام سے لے کر کے امام آخر تک ہر ایک کے نام اس میں درج تھے. آپ نے دیکھا تمام ملائکہ قریب کھڑے ہوئے اور یہ بیت المعمور کا مرحلہ یہ ہے کہ زمین والوں کے لیے کعبہ ہے، آسمان والوں کے لیے بیت المعمور ہے. زمین والے حج کعبہ میں جا کے کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں.
آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ان کا حج وہاں ہوتا ہے۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ تختی یہاں کیوں لگی ہے، کہا سارے فرشتے آتے ہیں اور یہ تمام اسما کو پڑھتے اور درود بھیجتے ہیں۔ اب بھی تو صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اس کے بعد وہاں کے ملائکہ نے یہ کہا یا رسول اللہ، جب ہم درود بھیج دیتے ہیں تو ان اسما کو مس کرتے ہیں، یہ تمام 4 معصومین کے نام کو ہم مس کرتے ہیں اور مس کر کے اللہ سے برکت و رحمت حاصل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محمد والے محمد کا نام مس کرنا برکت و رحمت کے لیے ہے، یہ شرک و بدعت کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آگے بڑھے، ایک عجب منظر ہے۔ عرش کے نیچے آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے حیران، اور ایک آواز دیتے ہیں جبریل یہ علی یہاں موجود ہے؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا اللہ نے ایک فرشتے کو علی کی شکل پہ پیدا کیا ہے، علی کی شبیہ بنائی ہے، اور اس لیے بنائی ہے کہ جب ملائکہ علی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو آ کے یہاں زیارت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شبیہ بنانا سنت الہیہ ہے اور زیارت کرنا سیرت ملائکہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب یہ اور بات ہے، ملائکہ جانتے ہیں علی کی زیارت کا شرف کیا ہے، انسان جانے نہ جانے مگر ملائکہ کو پتہ ہے کہ علی کی زیارت میں کیا باتیں پائی جاتی ہیں۔ چلیے گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ اب یہاں سے جو منزل آگے چلی، عزیزو یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات آپ کے ذہن نشین کر دوں، پھر آگے جا کے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک انبیاء سے ملاقات، اور تمام انبیاء میں بعد پیغمبر اسلام سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو جناب ابراہیم کا ہے۔ جناب ابراہیم کے مقابلے پہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو 7ویں آسمان پہ رکھا ہے، جس کا جیسا مقام ہے اس کو ویسی جگہ ملی، جس کا جیسا ایمان و یقین ہے اس کو ویسی بلندی ملی۔ جناب ابراہیم کا مقام بتا رہا ہے کہ انبیاء کی رسائی اگر ہے تو صرف اور صرف 7 آسمان تک ہے، بس اس کے آگے نہیں ہے۔ جبریل کا آگے جانا اس لیے کہ جبریل پیغامبر ہیں، ان کا کام ہی آنا جانا ہے، لیکن جب یہاں سے آگے چلے سدرۃ المنتہا پہ آئے، اب جبریل ٹھہرے۔ کیا ہوا جبریل آگے بڑھو؟ کہ اگر ذرا سا بھی آگے بڑھا، ایک بال برابر بھی آگے چلا تو جل جاؤں گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، جبریل جلیں گے تو کاہے سے جلیں گے؟ وہاں کوئی آگ تو روشن نہیں ہے، یہ کس سے جلنے کی بات جبریل کر رہے ہیں؟ آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ پتہ چلا کہ عظمت و جلالت نور الہی ہے کہ جبریل چلے تو جل جائیں گے، حالانکہ جبریل بھی نوری مخلوق، مگر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس نور کو برداشت کر سکے۔ ذرا سا آگے بڑھے تو جل جائیں گے۔ اتنا عظیم المرتبت فرشتہ آگے بڑھے تو جل جائے، ہے نوری مخلوق، مگر اس نور کو نور ہی جلا ڈالے گا، اس لیے کہ کم حیثیت کا نور ہے، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اب سدرۃ المنتہا سے عرش الہی کے درمیان 70 حجاب انوار ہیں، نور کے 70 حجاب ہیں۔ پہلے ہی حجاب کے پاس اگر آگے بڑھے تو جل جائے، 70 پار کرنا تو بڑی بات، 70 نہیں پار کر سکتے۔ اب پیغمبر اسلام چل رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزو یہیں سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دنیا کو اب تو ماننا پڑے گا کہ جب نورانی مخلوق جبریل آگے بڑھے تو جل جائے تو کوئی خاکی مخلوق وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں جبریل ہے، خاکی تو پہنچ نہیں سکتا۔ تو اب تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نوری ہے، خاکی نہیں ہے، اور نوری بھی ہے تو ایسا ہے کہ اس کے نور کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، نہ انبیاء میں نہ ملائکہ میں، کوئی اس کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 70 حجاب پار کرتے چلے،
اور اس کے بعد احساس تنہائی ہوا. داہنے دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں, تنہا رسول ہیں. بس ایک آواز ہے, حبیب چلے آؤ, حبیب چلے آؤ, حبیب چلے آؤ. اور حبیب ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. نہ لرز رہا ہے نہ تھرا رہا ہے. میں ان عقلوں کو کیا کہوں جو کہتے جبریل نازل ہوئے غار حرا میں تو رسول پہ سردی آ گئی, تھرانے لگے, لرزنے لگے. جبریل جہاں سے آگے جائے جل جائے, رسول بے ہچک آگے بڑھتا جا رہا ہے, نہ تھرا رہا ہے نہ لرز رہا ہے. تو ان ایمان کو کیا کہا جائے؟ گویا معرفت رسول ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ رسول کی بارگاہ میں جبریل کی حیثیت ایک غلام سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ایک غلام کی حیثیت سے بڑھ کے آپ بارگاہ رسالت میں جبریل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب بھی جبریل آئے تو ایسے ہی بیٹھے جیسے غلام بیٹھتا ہے, اور اپنی حد بھی بتائی کہ بغیر اجازت کبھی اندر نہیں آئے. آج بھی باب جبریل بنا ہوا اعلان کر رہا ہے, تاریخ میں موجود باب جبریل, یہ وہ مقام جہاں کھڑے ہو کے اجازت لیتے تھے پھر اندر جاتے تھے. یہ غلامانہ انداز جو جبریل پیش کر رہے ہیں. اب جبریل کو رسول سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو, اگر بڑھا رہے ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لو. کہاں آگے چلے, احساس تنہائی جیسے ہی ہوا, اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. ادھر رسول کو احساس تنہائی ہوا, ادھر رسول اسلام کی نگاہ اٹھی تو کیا دیکھا؟ بھائی سامنے کھڑا ہے, علی ابن ابی طالب. اور سامنے کھڑے تو کیسے استقبال کے انداز میں اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے, چلے آئیے یا رسول اللہ, چلے آئیے, چلے آئیے. اب یہاں ٹھہر کے ایک بات کہوں, سدرا سے آگے جبریل بڑھے تو جل جائے, رسول آگے چلے تو اب یہ ماننا پڑے گا رسول بھی نوری ہے, علی بھی نوری ہے. ایک ہی نور کے دو حصے ہیں, جہاں ایک ہوگا وہی دوسرا بھی ملے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آگے بڑھ. اب ہر مقام پہ علی ساتھ ساتھ, ہر مقام پہ علی ساتھ ساتھ, پائے عرش الہی پکڑ کے آواز سی, حاضر ہے تیرا بندہ میرے پروردگار. گفتگو شروع ہوئی, گفتگو کرتے ہوئے آواز آئی, حبیب پہچانتے ہو لہجہ کس کا ہے؟ کا معبود علی کا لہجہ ہے. اس کو کیسے نہیں پہچانوں؟ کا جانتے ہو اس لہجے میں کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ اس لیے مجھے معلوم ہے کہ علی سے زیادہ تمہیں کسی کی آواز پسند ہی نہیں ہے, تم علی ہی کی آواز پسند کرتے ہو, علی سے زیادہ کسی کی آواز پسند نہیں ہے. تو علی جان محترم یہاں عرض کروں, رسول اسلام نے کیا کہا ہے اپنی مجلسوں کو زینت و ذکر علی سے؟ تو گویا رسول کی بارگاہ میں ایک بات بھی ہے, آواز علی پسند ہے تو ذکر علی پسند ہے. اسی لیے ہم ذکر علی کرتے تاکہ رسول اللہ خوش ہوتے رہے اور رحمت نازل ہوتی رہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب وہاں جا کر کیا گفتگو ہوئی آپ جانتے ہیں, مگر جو گفتگو کی اللہ نے اس کو لفظ ماں کے پردے میں چھپا دیا. ظاہر ہی نہیں کیا, لفظ ماں کے پردے میں چھپا دیا. اتنی قریب منزل تک بلانے کے بعد جو اہم گفتگو کی لفظ ماں پہ چھپایا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پھر اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنا چاہی. بتایا نہیں کیا وحی کی, پردے میں چھپا دیا. یہ پردہ رہا ماں کے پردے میں رہا. قرآن نازل ہوتا رہا, کبھی راز فاش نہیں ہوا, کبھی نہیں بتایا کہ وہاں کیا بات ہوئی تھی, اللہ نے کیا وحی نازل کی تھی, بس ماں کے پردے میں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اللہ اپنے بندے پہ جو نازل کرنا چاہتا اس نے وہ نازل کیا, ظاہر نہیں کیا. لیکن آگے بڑھ کے ایک موقع آیا جہاں اسی ماں سے ظاہر بھی کروا رہا ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, ماں کے پردے میں چھپایا تھا, ماں سے ظاہر کر دیا. اب علی نے کیا, اب رسول نے کیا کیا؟ غدیر کے میدان میں علی کو اٹھا کے اعلان کر دیا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پتا چلا معراج کی بات آج ظاہر ہو رہی ہے. اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ان منازل سے گزرے. نماز کا واجب ہونا تھا, نماز بھی واجب ہو گئی. پیغمبر اسلام نے پورا وضو کیا ہے, اور پورے وضو کی کیفیت خداوند عالم نے بیان کی ہے کہ ایک ایک ارکان وضو کی اہمیت کیا ہے. آپ جو
وضو کے مستحبات میں جو دعائیں ہیں ایک ایک رکن پر، ان دعاؤں کا مطلب کبھی غور سے پڑھیں، سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا وضو نہیں ہے. یہ وضو مکمل طور پر اگر پوری عقیدت کے ساتھ کیا جائے تو وضو کرتے کرتے بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہو جائے گا پھر کوئی تصور ہی نہیں آئے گا، سوائے اب تو معبود کے کچھ درمیان میں رہے گا ہی نہیں. وضو وہ چیز ہے. اور اس کے بعد اب پلٹے تو نہر کوثر سے آپ نے پانی پیا، نہر رحمت میں غسل کیا، داخل جنت ہوئے. جنت میں داخل ہونے کے بعد پوری جنت کی سیر کی اور جنت میں بہت کچھ دیکھا. جہاں سب دیکھا وہیں یہ بھی دیکھا کہ معمار محل تعمیر کر رہے ہیں، اینٹوں پہ اینٹیں لگاتے جا رہے ہیں، قصر تیار ہوتا جا رہا ہے. کبھی تیار کرتے کبھی رک جاتے. پیغمبر اسلام نے سوال کیا رک کیوں جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ محل آپ کے چاہنے والوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ کی امت والوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کہا پھر یہ رکتے کیوں ہو؟ کہا جب وہ تسبیح پڑھتے ہیں تو ہم محل تعمیر کرتے ہیں، وہ نیکیاں کرتے جاتے ہیں ہم تعمیر کرتے جاتے ہیں. جب وہ رک جاتے ہیں تو ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں. خصوصاً تسبیحات اربع، جب کوئی ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے تو وہاں اینٹ رکھی جاتی ہے اور جنت میں ایک درخت تیار ہوتا ہے. ایک ایک تسبیح. لا الہ الا اللہ کہتا ہے ادھر محل تعمیر ہوتا ہے، درخت تیار ہوتا ہے. سبحان اللہ کہتا ہے محل تعمیر ہوتا ہے، درخت تیار ہوتا ہے. الحمدللہ کہتا ہے درخت تیار ہوتا ہے. جب پلٹ کیا کہ رسول نے بتایا تو امت والے بڑے خوش ہوئے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا دیکھو خوش نہ ہو، جب تم گناہ کرتے تو وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، لہذا گناہوں سے بچتے رہو تاکہ وہ محفوظ رہے. جنت میں ہر جگہ جانے کے بعد آپ نے کئی محل دیکھے، ہر محل پہ علی لکھا ہوا ہے. یہ کس کا ہے؟ علی کا محل ہے. یہ کس کا ہے؟ علی کا محل ہے. اس میں علی کے خاص دوست رہیں گے، علی ان کو اس میں داخل کریں گے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے دو روایتیں ہیں. ایک ہے کہ تازہ رطب لایا گیا یعنی خرمے کھجور، اور دوسری روایت ہے سیب لایا گیا. آپ نے اسے تناول فرمایا اور نور معصوم عالم آپ کے صلب میں قرار پایا. اس کے بعد پلٹتے ہوئے آئے. اب چوتھے آسمان پہ تمام انبیاء کو جمع کیا گیا. پیغمبر اسلام نے یہاں بھی با جماعت نماز پڑھائی. اس کے بعد آواز آئی حبیب ان سے سوال کرو کہ انہیں کس بات پر نبوت ملی ہے. سوال کیا، ہر ایک نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو جب تک تینوں کلمہ نہیں پڑھ لیا نبوت نہیں ملی. تو جو تینوں کلمہ نہ پڑھے اسے جنت کہاں سے مل جائے گی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آئے زمین پہ تشریف لائے. اب مکہ کی طرف چلے. چلتے ہوئے قافلے کے قریب پہنچے. دیکھا قافلہ سو رہا ہے. ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے جسے لوگ تلاش کر رہے ہیں. ان کا پانی رکھا ہوا پانی کا ذخیرہ تھا. جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ پانی گرا دیجیے. آپ نے پانی گرایا، چلے آئے. اب جب مکے میں آ کے بتایا کہ معراج ہوئی ہے، یہ سب ہوا کتنی دیر میں آپ سنا کرتے ہیں کہ پانی جاری تھا وضو کے برتن کا، زنجیریں در ہلتی رہی، آپ گئے اور چلے آئے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کتنی جلدی گئے اور چلے آئے. ایسے ہی حیرت کرنے والوں میں ایک تھا کہ مولا جب ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے معراج کے حال بیان کر رہے تھے تو ایک کو شک ہو گیا، کہا یہ علی اپنی طرف سے کرے ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد گھر گیا، گھر سے پانی لینے گیا، چشمے پہ عورت بن گیا. عورت بن کے گیا، دریا پہ نکلا. دریا پہ نکلنے کے بعد ایک نے دیکھا، پکڑ کے لے آ کے بیچ دیا. خریدنے والے نے شادی کی، 7 بچے پیدا ہوئے. 7 بچے پیدا کرنے کے بعد جب پلٹ کر کے آیا اسی دریا میں غوطہ لگایا، سر نکالا تو چشمے پہ نکلا. اب دیکھا تو مٹکا ویسے ہی پانی کا رکھا ہوا، پانی گر رہا ہے. لباس ویسے ہی ہے، جلدی سے مٹکا اٹھایا، کپڑا پہنا، بھاگا. گھر پہ آیا تو عورت آٹے میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی. کہا ابھی تو یہیں بیٹھی؟ کہا تم دریا تک چشمے تک گئے کہ بیچ سے ہی پلٹ کے آ رہے ہیں؟ اتنی جلدی چلے آئے. وہیں رکھا. مسجد میں آیا، کیا دیکھا؟ علی ویسے ہی ممبر بیٹھے خطبہ پڑھ رہے ہیں. سارے لوگ جمع. حیران رہا. جب سب چلے گئے تو کیا کہتا ہے؟ یا علی آج میں ایمان لا رہا. مولا کائنات نے مسکرا کے آواز دی
کہ جب تک 7 بچے پیدا نہیں کر لیے ایمان نہیں آیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا کبھی معراج پہ شک نہ کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہو جائے جو وہاں ہوا تھا۔ تو وہاں تو مولائے کائنات موجود تھے، لوگوں کو دعا کر کے اصلی حالت پہ پلٹا بھی دیا کرتے تھے۔ یہاں تو غیبت کو مانتے نہیں، تو یہاں کیا ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہو جائے۔ خیر، آپ آئے مکہ میں، لوگ ماننے پہ تیار نہیں، تو آپ نے قافلے کے حالات بیان کیے کہ فلاں منزل پہ قافلہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور میں پانی گرا کے آیا ہوں۔ ان کا ٹھیک، قافلہ آئے گا تو پوچھیں گے۔ جب قافلہ آیا اس نے تصدیق کر دی، ہاں ایسا سب کچھ ہوا تھا۔ اب تو ماننا پڑا، مگر ابو جہل کی جہالت وہی رہی کہ جادوگر ہے، جادو کرتے ہیں۔ بہرحال جس کو ایمان لانا تھا ایمان لا رہا ہے، جس کو نہیں لانا تھا وہ نہیں لا رہا ہے۔ معراج کی کیفیت مجھے عرض کرنی تھی، تو معراج کی کیفیت پوری عرض کر چکا ہوں، اور اب اس کے بعد صرف 2 باتیں آج کی مجلس میں اور عرض کروں گا۔ آپ جب آئے، نور معصوم عالم آپ کے صلب میں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، حبیب اپنی زوجہ سے جدا ہو جاؤ، تنہائی اختیار کرو، روزہ رکھو۔ اللہ اپنے امر کو ظاہر کرے گا۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اب میں گھر پہ نہیں آؤں گا، لیکن اس سے پریشان نہ ہونا، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے، اللہ جلد ہی اپنا امر ظاہر کرے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ شام کو افطار کے وقت آسمان سے طبق آتا تھا اور آپ اس سے افطار کیا کرتے تھے۔ 39 دن تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا۔ 40واں دن ہوا، افطار کا وقت جب آیا، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے، جناب جبریل آئے، یا رسول اللہ آج آپ کو افطار خدیجہ کے ساتھ کرنی، اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ آئے پیغمبر اسلام، ادھر جناب خدیجہ تنہائی سے مانوس ہو چکی تھی۔ عجب انداز ہے، عظمت خدیجہ پہ جتنا بھی سلام کرے کم ہے کہ شوہر وہاں روزے دار ہے تو زوجہ گھر میں ایسے ہی نہیں بیٹھی، وہ بھی روزہ رکھ رہی۔ ادھر یہاں بھی روزہ، یہاں بھی عبادت، تنہائی میں عبادت ہو رہی، عبادت سے مانوس، مسلسل عبادت جاری۔ بسترے کی طرف بڑھتی ہے کہ در کلباب ہوتا ہے، پلٹ کی آواز دی، کون ہے جو اس دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ سوائے محمد کے کسی کو حق نہیں ہے۔ آواز ہے، خدیجہ میں ہی ہوں۔ دوڑ کے دروازہ کھولا، پیغمبر اسلام آئے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں معصومہ کا نور منتقل ہو کے صدف عصمت جناب خدیجہ کی طرف آیا۔ وقت گزرتا رہا اور معصومہ اپنی ماں کی مونس بنی رہی، تنہائی میں ماں سے کلام، ماں کو ڈھارس دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، اس لیے کہ پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اور جو ساتھ دینے والی بیوی اب ضعیف ہو چکی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کی عمر کافی ہو چکی ہے، کتنی خدمتیں انجام دے پائیں گی، عمر کا تقاضا بھی ہے یہاں۔ لہٰذا جب ولادت کا موقع قریب آیا، اس وقت جناب خدیجہ کو تردد ہوا، کچھ عورتوں کے پاس پیغام بھیجا، سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں آئیں گے۔ اور انکار کیوں نہ کر دیتے، یہ تو مصلحت الہی ہے، انکار تو ہونا ہی تھا۔ مصلحت الہی اس طریقے سے ہے کہ رسول کی ولادت کے وقت گھر کا دروازہ بند ہو گیا، جناب آمنہ لاکھ کھولنا چاہ نہیں کھلا، اس لیے کہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ صاحبان تطہیر کی ولادت میں دنیا کا کوئی شریک ہو جائے۔ یہی بات رکھی مولائے کائنات کی ولادت میں، خانہ کعبہ میں اندر گئی بی بی، کوئی باہر والا جا ہی نہیں سکا، ولادت وہاں ہوئی۔ معصومہ کی ولادت پہ یہی اہتمام ہے کہ نجس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صاحبان تطہیر کے سلسلے میں نجاست کا گزر ہی نہیں ہوتا، لہذا عورتیں آئی نہیں۔ آیا کون؟ آسمان سے نورانی سواری اتر رہی، اترنے والوں نے آگے سلام کیا، خدیجہ آپ پہ ہمارا سلام، آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک نے کہا کہ میں زوجہ فرعون موسیٰ کو پالنے والی آسیہ ہوں، دوسرے نے کہا میں موسیٰ کی بہن ام کلثوم، تیسرے نے کہا میں سارہ ہوں، چوتھی بی بی کہا میں مریم۔ آئی، ساری خدمت انجام دی، معصوم عالم کی ولادت ہوئی۔ ولادت باسعادت کے بعد یہ واقعات آپ سنا کرتے تھے جو بس
اگلی منزلوں تک پہنچنا ہے، آہستہ آہستہ گفتگو کرتے اگلی منزلوں تک جانا ہے۔ معصوم عالم کے پروان چڑھنے کا عالم یہ تھا کہ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا ایک بچہ ایک مہینے میں بڑھتا تھا، اور اس کے بعد تھوڑے ہی زمانے میں بی بی ایسی عبادت گزار نظر آئیں کہ لوگ حیران تھے معصومہ کی عبادت دیکھ کر۔ معصومہ عبادت کرتی جا رہی، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب اس منزل تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جہاں عظیم ظلم اہل مکہ نے ڈھایا ہے۔ وہ کون سا موقع؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اعلانیہ حرم میں نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام اہل مکہ بغاوت پہ اتر آئے، لیکن کیا کرے، مجبور تھے، ابو طالب کے سامنے جا نہیں سکتے تھے، ابو طالب کے سامنے تلوار اٹھا نہیں سکتے تھے، لہٰذا یہ کیا گیا کہ اب ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور دار الندوہ میں جمع ہو کر کے سب نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات نہ رکھے جائیں، نہ ان سے کوئی مال خریدا جائے، نہ ان کے ہاتھ کوئی مال بیچا جائے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ منزل آ گئی، جناب ابو طالب نے یہ حالات دیکھے، سارے مکے کی دشمنی عروج پر پہنچی ہوئی نظر آئی، تو اب ضروری ہو گیا کہ شہر چھوڑ کر کے کہیں اور پناہ لی جائے۔ تو آپ اپنے شعب میں پہنچ گئے۔ ایک طرف سے داخل ہونے کا درہ تھا، دوسری طرف سے نکلنے کا درہ تھا۔ اندر کافی جگہ تھی، تمام بنی ہاشم اس میں چلے گئے، دونوں دروں کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد تمام بنی ہاشم کو جمع کر کے جناب ابو طالب تلوار نکال کے یہ کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ اگر محمد کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ گیا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سب کو قتل کر دوں گا۔ سب کو حفاظت محمد پہ آمادہ ہونا۔ اور اس کے بعد یہی وہ منزل ہے کہ جہاں جناب ابو طالب جناب پیغمبر علیہ السلام کا بستر بدلا کرتے تھے، ان کے بستر پر اپنے بیٹوں کو سلایا کرتے۔ دوسری طرف تمام اہل مکہ قطع تعلق کر چکے، کوئی رشتہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی افراد تھے کہ جن کا دل تڑپ رہا تھا مگر مجبور تھے، کچھ بس نہیں چل رہا تھا۔ ایسے میں صرف ایک شخص کا ذکر ملتا ہے خاص طور سے کہ جو اپنے رشتے کی رعایت کر رہا تھا۔ یہ پیغمبر اسلام کی پروردہ بیٹی زینب کے شوہر ابو العاص ابن ربیع، یہ کیا کرتے تھے، کھچر پہ کچھ رسد لے کے آتے تھے، درے میں ہکا دیتے تھے چپکے سے، وہ اناج اندر آ جاتا تھا، اتار لیا جاتا تھا، قیمت کے ساتھ کھچر واپس چلے جاتے تھے۔ یہاں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب گھر چھوڑ کر کے لوگ اندر جا رہے ہیں تو کتنا سامان لے کے گئے ہوں گے، جو گھر میں ہوگا وہی تو لے کے گئے ہوں گے، باہر کا سامان تو کچھ ملا نہیں ہوگا لے کے جائے، سب قطع تعلق کر چکے۔ اور جو سامان گھر میں کتنا سامان ہوتا ہے، لے کے گئے، چند دنوں کی رسد ختم۔ اس کے بعد 3 سال مسلسل جو وقت گزرا ہے، صرف جناب خدیجہ کا پیسہ ہے، صرف جناب خدیجہ کی دولت ہے جسے تمام بنی ہاشم کے پیٹ پڑ رہے تھے۔ جو بھی رسد آتی، اور عقلاً یہ بات کہ مہنگے سے مہنگا بیچا جاتا تھا اور انہیں خریدنا پڑتا تھا، ان کے باہر آنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ صرف سال میں جب حج کے ایام آتے تھے تو اس وقت چونکہ جنگ ممنوع ہے، لہذا ایسے موقع پر پیغمبر اسلام باہر تشریف لاتے تھے اور لا کر کے تبلیغ کرتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو وہی عالم کہ لوگ ستاتے تھے، مجنون اور دیوانہ کہتے تھے۔ ابو لہب خاص طور سے ایسے ایام میں پیچھے رہتا تھا، جیسے ہی آپ کچھ کہنا چاہتے لوگوں کو روک کے کہتا کہ ان کی باتیں نہ سنو، دیوانے اور مجنون ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے 3 سال گزر گئے، اور ان 3 سالوں میں جب بنی ہاشم کے چھوٹے بچے روتے تھے تو مکے والوں کے کانوں میں آواز جاتی، کتنے تھے جو تڑپ جاتے تھے۔ مطعم بن عدی نے کئی بار کوشش کی کہ کچھ اناج پہنچایا جائے، ابو جہل بار بار روکتا رہا، ابو جہل بار بار راستے میں آتا اور کوئی کام نہیں بن پاتا تھا۔ آہستہ آہستہ عالم یہ ہوا کہ بہت سے مکے والوں کے دل پسیجنے لگے، انہیں پشیمانی لاحق ہوئی کہ ہم نے جو کیا بہت غلط کیا ہے، آخر یہ ظلم کیوں اٹھا رہے ہیں، وہ ہمارا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ ادھر یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، ابو جہل ساری باتوں کا مشاہدہ کر رہا تھا اور لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا تھا، ادھر اللہ اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے ایک دن
اپنے چچا کو خبر دی کہ چچا جو عہد نامہ لکھ کر کے یہ کعبے کے دروازے پہ آویزہ کیے ہوئے ہیں اس عہد نامہ میں کچھ نہیں بچا ہے، اللہ نے دیمک کو مسلط کیا ہے، دیمک ان کے ساری تحریروں کو ختم کر چکے، صرف اللہ کا نام باقی سب ختم ہو گیا۔ جیسے ہی جناب ابو طالب نے سنا فوراً شیب سے باہر آئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حرم کی طرف آ رہے۔ حرم میں سرداران مکہ موجود ہیں اور بڑے بڑے سرکش لوگ موجود ہیں، ابو جہل، ابو سفیان سب موجود ہیں۔ حکمت ابو طالب کیا ہے؟ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ بڑے بڑے مکار بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا پہنچتے ہی نہیں کہا، آ کے بیٹھے۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ ابو طالب مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے ایک ایسا لہجہ استعمال کیا، تھکا ہوا لہجہ، کہ تم لوگوں نے جو ظلم اٹھایا ہے اس کی کوئی انتہا بھی ہے؟ ٹھیک ہے، اپنا عہد نامہ اتار کے لے آؤ۔ بڑی خوشی میں لوگ گئے، عہد نامہ اتار کے لے کے آئے اور لے آ کے جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب ہاتھ میں عہد نامہ آ گیا، حکمت ابو طالب کیا تھی؟ اگر پہلے ہی خبر کر دیتے یہ مکار کیا کرتے، عہد نامہ سامنے لاتے ہی نہیں۔ لہٰذا حکمت ابو طالب تھی کہ عہد نامہ پہلے سامنے آ جائے۔ جب عہد نامہ سامنے آ گیا، اب دنیا بتائے ابو طالب کے ایمان کی منزل کیا ہے۔ کھولا نہیں عہد نامہ، ہاتھ میں لے کر کے کہتے سنو، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ دیمک سب کچھ ختم کر چکی، سوائے اللہ کے نام کے اس میں کچھ باقی نہیں ہے۔ اب ابو طالب کہتا ہے کہ اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو پھر تمہیں ظلم کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہوئی تو میں اسے تم سب کے حوالے کر دوں گا۔ اتنا بڑا چیلنج کیا ابو طالب نے۔ دنیا سمجھے ایمان ابو طالب کیا ہے، کہ قول رسول پہ اتنا بڑا اعتماد، اتنا بڑا بھروسہ، ذرا سا بھی شک نہیں ہوا۔ اور مسلمان جسے بڑی بلندی پہ رکھتا ہے اسے بار بار شک ہوتا ہے، جو بار بار شک کرے وہ اتنا بڑا مومن کہلائے، امیر المومنین بن جائے، اور جسے ایک کلام پر اتنا اعتماد ہو اسے کافر کہا جائے۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اس کے بعد لوگ حیران ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا لو میرے سامنے کھولو۔ کھولا گیا عہد نامہ۔ جب عہد نامہ کھولا گیا تو صداقت سامنے آ گئی، کوئی حرف نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے، کچھ باقی نہیں، پورا دیمک چاٹ چکی۔ ابو جہل نے بڑی کوشش کی کہ عہد نامہ چھین لے، مگر اہل مکہ ہی ہجوم کر کے عہد نامہ پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ آمادہ ہو۔ پورا عہد نامہ پھاڑ ڈالا، کچھ نہیں بچا، اور اس کے بعد کہا کہ یا ابو طالب اب ہم کوئی ظلم نہیں کریں، ہم اپنی خطا پہ پشیمان ہیں۔ اب پیغمبر اسلام تمام بنی ہاشم کے ساتھ نکل کے باہر آئے۔ لیکن عزیزوں جب باہر آنے کے بعد یہ بعثت کا 10واں سال تھا۔ بعثت کے 7ویں سال شوب میں گئے تھے، 3 سال کے بعد 10ویں سال باہر آئے۔ جناب ابو طالب نحیف و لاغر ہو چکے، اور آخر وہ دن بھی آیا، 26 رجب کا دن۔ جناب ابو طالب بستر پہ ہیں، اور یہاں جناب ابو طالب کی آخری کلمات آپ کے حوالے کر دوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے ابو طالب کی منزل اور مقام کیا ہے۔ چنانچہ ہمارا 5واں امام پوری تفسیر بیان کر رہا ہے کہ جب آپ بستر علالت پہ ہیں، نزع کا عالم ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی حدیث یہ روایت پائی جاتی ہے، مگر اختلاف کیا، بس وہ عرض کر دوں کہ وہاں جو روایت ہے یہ کہ چچا کے سر کے سرہانے جا کے پیغمبر اسلام بیٹھے، چچا میری خواہش، میری تمنا ہے، کیا بیٹا؟ چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ یہ ان کی روایت، کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاکہ میں آپ کی شفاعت کروں۔ جناب ابو طالب نے کیا فرمایا؟ میں اپنے باپ کے مذہب پر ہوں، میں اپنے دادا کے مذہب پر ہوں، اور انتقال فرما گئے۔ یہ ان کی روایت پہ پردہ کیسے ڈالا جاتا ہے ذرا آپ اندازہ کیجیے، حقیقت کیا ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک پیغمبر اسلام سرہانے بیٹھے اور تلقین کی کلمہ پڑھنے کی۔ یہ تلقین کیوں کی آج بتاؤں آپ کو۔ کیا مسلمانوں میں دستور نہیں ہے کہ جب کوئی نزع کی حالت میں ہوتا ہے تو لوگ تلقین کلمہ کرتے ہیں؟ ہے کہ نہیں مسلمانوں کے؟ آج اگر کوئی مسلمان نزع کی عالم ہو، کوئی مولوی بیٹھ کے کہے کلمہ پڑھو،
تو کیا یہ ثابت ہوگا کہ اب تک کافر ہے، اب کلمہ پڑھایا جا رہا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے کہ شیطان قریب آ کے بڑا زور لگاتا ہے کہ دنیا سے مسلمان نہ جائے، لہذا تلقین کلمہ اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ دنیا سے با ایمان چلا جائے۔ تو ہم نے مانا رسول تلقین کی، مگر اس لیے نہیں کہ جناب ابو طالب کافر تھے معاذ اللہ۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اشارہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا کچھ لے کے آیا، لا کے ابو طالب کے پاس رکھا۔ ابو طالب نے کہا بیٹا یہ امانت اب تمہارے حوالے ہے۔ وہ امانت کیا تھی؟ تبرکات تھے جناب ابراہیم اور اسماعیل کے، جو جناب ابو طالب کے پاس تھے۔ اب دنیا مجھے بتائے انبیاء کے تبرکات کبھی کسی کافر کے پاس بھی آئے ہیں؟ ابو طالب مومن نہیں ہے، وصی ہے انبیاء کے، سلسلے وصایت ہے جو چلتا ہوا آیا، مومنوں کے زمرے میں شمار نہ کرنا۔ ایک وصی یہ ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کے تبرکات دے رہا ہے، دوسرا وصی سلمان فارسی ہے جو عیسیٰ کے تبرکات بحیرہ راہب سے لے آ کے دے رہا ہے۔ اب دنیا اندازہ کرے مرتبہ ابو طالب کیا ہے۔ ابو طالب اوصیاء انبیاء میں ہے، اور چونکہ اتنی بلندی پہ تھے لہٰذا ابو طالب کا ایمان کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو کافر کہنے کھڑے ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جناب ابو طالب کی وفات، جنازہ چلا، پیغمبر اسلام چچا کے جنازے کے ساتھ روتے ہوئے چلے اور ایک ایک احسان کا ذکر کرتے ہوئے چلے۔ جو کچھ بھی جناب ابو طالب نے اپنی حیات میں کیا تذکرہ کرتے ہوئے روتے ہوئے قبر تک آتے ہیں۔ تو ایک بات اب یہاں کہتا ہوا چلوں، روتے ہوئے پیغمبر اسلام کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ابو طالب کے کارناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم روتے ہوئے کربلا کے مصائب بیان کریں تو سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھئی اور بات ہے کہ تاریخ پہ اتنے پردے ڈالے گئے ہیں، بنی امیہ کا کارخانہ تھا ہی اسی لیے کہ پیاز تک کے بیچنے والے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے حدیثیں گڑھنے پہ آ گئے تھے، اتنے زیادہ تھے۔ انشاءاللہ آگے چل کے منزل آئے گی، عرض کروں گا کہ کیسے کیسے لوگ تھے اور کتنا انتظام تھا۔ آؤ حدیث لے کے آؤ، پورا پورا کمرہ بھر گیا حدیثوں سے۔ اتنی حدیثیں گڑھی گئی عزیزوں کہ آپ اندازہ کریں کہ ابن سعد کے سامنے جب حدیثیں آئیں تو تاریخ میں یہ ہے کہ 30 لاکھ حدیثیں تھیں، جس میں سے ابن سعد نے 6 لاکھ حدیثیں چھانٹیں، اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے جب بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے، نسائی نے چھانٹی تو کسی نے 11,000، کسی نے 7,000، کسی نے 6,000 اتنی چھانٹی۔ پتہ چلا 6 لاکھ میں اتنی سچی نکلی، باقی سب جھوٹی نکلی۔ تو یہ جھوٹی آئی کہاں سے تھی؟ یہ بنی امیہ کا کارخانہ تھا جو جھوٹی حدیثیں گڑھ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور اتنی چھٹائی کے بعد آج بھی جب پڑھو کتاب تو نہ جانے کتنا کیا ملتا ہے۔ تو سچی حدیثیں ملیں گی کہاں سے؟ سچی حدیثیں وہاں ملیں گی جو امانت دار ہیں، جنہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، وہ سچی حدیثیں پیش کریں گے۔ اور عزیزوں کچھ صفتیں ہیں جو نسلوں میں چلا کرتی۔ رسول کو اہل مکہ نے امین کہا ہے، یہ امانت داری رسول کی نسل میں چلی ہے۔ یہاں ہر بچہ امین نکلا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی آیا کسی صحابی سے لیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہاں سلسلہ یہ ہے کہ معصوم سے معصوم ہے، معصوم سے معصوم ہے، معصوم سے معصوم ہے، جہاں خطا کا امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی آنکھوں میں پردہ پڑا، ان کی عصمت سمجھ میں نہیں آئی، نہیں سمجھ سکے کہ معصوم ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، اگر آپ معصوم نہیں مانتے تو بس اتنا بتا دیجئے 12 میں سے کسی ایک کی خطا بتا دیجئے۔ پوری تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، صرف ایک نہیں، اپنی کتابوں کو پڑھو، ایک خطا 12 میں سے کسی ایک کی بتاؤ۔ پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 12 میں سے کسی ایک کی خطا بتاؤ۔ جب خطا نہیں ہے تو مان لو کہ معصوم ہے، غیر معصوم نہیں۔
اور اگر اپنی طرف کی بات کرتے ہیں آپ تو جتنوں میں کہی اتنوں میں خطا بتائیں. آپ ہی کی تاریخ بتاریخ کتنے خطا کار ہیں, کتنی خطائیں کر کے بیٹھے, یادداشت کتنی کمزور ہے, جھوٹے اتنے بڑے ہیں, جس کو اتنا معتبر سمجھا گیا وہ کتنا بڑا جھوٹا نکلا. دیکھیے واضح کر دوں, بات آ گئی ہے. جب مولا کو ظاہری خلافت حاصل ہو گئی تو مولا نے ایک انتظام کیا تاکہ چہروں سے نقابیں الٹ جائیں. وہ کون سا انتظام؟ لوگوں کو جمع کیا, جو اصحاب زندہ تھے ان کو جمع کیا. اس میں بدری اصحاب بھی موجود تھے, بدر والے بھی, اور کہا بتاؤ گواہی دو غدیر میں کیا ہوا تھا. میں کہوں گا مولا اتنے زمانے کے بعد غدیر کی گواہی کی ضرورت کیا, اب تو آپ خلیفہ ہیں. کہا آج کچھ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں, گواہی دو غدیر میں کیا ہوا تھا. کچھ تھے جنہوں نے گواہی دی یہ ہوا تھا, کچھ خاموش بیٹھے رہے. ان میں انس بن مالک بھی ہیں جن سے حدیث بخاری نے بھی لی ہے, مسلم نے, سب نے حدیث لی ہے, سب نے نقل کی ہے, سب کے معتبر راوی ہیں یہ. خاموش بیٹھے, نہیں بولے. کہا انس تم بھی تو تھے. کہا تھا مگر ضعیفی کی وجہ سے بھول گیا, کچھ یاد نہیں ہے. علی کا جملہ سنیے عزیزو, تاریخ کیا ہے اور چہرے سے نقاب کیسے الٹتی. میرے مولا نے کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہا, ہاتھ اٹھائے, اے میرے پروردگار اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو ایسی نشانی دے کہ امامہ بھی اسے چھپا نہ سکے. اور لوگوں نے دیکھا وہی بیٹھے بیٹھے پیشانی پہ سفید داغ نظر آیا. اتنا چھپانے کی کوشش کی مگر چھپ نہ سکا. زندگی بھر کہتے رہے اب علی کے باب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کچھ چھپاؤں گا نہیں. تو یہاں ایک بات تو واضح ہو گئی, اتنا تو پتا چل گیا کہ علی نے جب گواہی طلب کی تو چھپانے کا مطلب یہ تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ثبوت کیا ہے؟ علی کی دعا کا قبول ہو جانا, پیشانی پہ داغ کا ظاہر ہو جانا, پتا چلا کہ جھوٹا ہے. اب بتاؤ مجھے, جس کا جھوٹ سرے عام پتا چل جائے اسے اتنا معتبر مانتے ہو, حدیثیں لیتے ہو, معصوم کی حدیثیں رد کرتے ہو, یہ ایمان کیا ہے فریب کے سوا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک ہی نہیں ہے, کئی تھے چھپانے والے. اب یہاں ایک اندازہ کرتا چلوں, بڑے لوگ کہا کرتے ہیں ارے اتنے صحابہ کرام موجود تھے, اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے وہاں دو گروہ ہے. جب علی نے گواہی طلب کی, کچھ ایسے جو گواہی دے گئے, جو کچھ ہوا تھا سب بیان کر دیا. کچھ ایسے جنہوں نے چھپایا, دونوں گروہ تھے نا. اب ذرا مدینے کی کیفیت کا اندازہ کیجئے کیا ہوا ہوگا. جنہوں نے علی کے سامنے گواہی دے دی, ممکن ہے وہاں حکومت کے سبب دبدبا تھا, خاموش بیٹھ گئے, لیکن جب آزادی ملی تو گواہی دے دی. لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ آزادی ملنے کے بعد بھی گواہی نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تھے جن کے دلوں میں علی کا بغض تھا. ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟ کچھ تھے جن دلوں میں علی کی دشمنی تھی. اب جب علی کی دشمنی تھی تو کیسے گواہی دیتے اور کیسے نہ ان کا سپورٹ کرتے؟ تو ہم یہاں کچھ نہیں کہیں گے, انہیں کوئی کتنا ہی عزت دیتا رہے, مگر دعائے رسول ہمارے سامنے ہے کہ معبود اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب ہم اس سے دوستی تو نہیں کریں گے جسے اللہ دشمن رکھتا ہو. اللہ کے دشمن سے ہم دوستی نہیں کرتے, ہم اس سے دوستی کرتے جسے اللہ دوست رکھتا ہے. اور دعائے رسول ہے, رد ہوگی نہیں, قبول ہے. اسے ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرنا چاہے, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. اور تاریخ گواہ ہے کہ علی کی مدد کرنے والوں کی مدد کیسے ہوئی. عزیزان محترم, علی کے باب میں اللہ کوئی رعایت نہیں کرتا. ضمناً چلیے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, آ گئی یہ بات تو علی کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کر دوں. سورج کو میرے مولا نے 14 مرتبہ پلٹایا ہے. عرض کروں گا انشاءاللہ موقع آئے گا. 14 مرتبہ میرے مولا نے پلٹایا ہے. اہل شیعہ اہل سنت سب نے لکھا ہے, اور سارے مقامات لکھے کہاں کہاں علی نے پلٹایا ہے.
اور علی سے گفتگو سورج نے کی، 14 مرتبہ علی نے پلٹایا، ایک بار علی کے چاہنے والے کے کہنے پہ پلٹا ہے۔ جو علی کے چاہنے والے کے کہنے پلٹا اس کو عرض کرنا۔ کتاب دمت الثاقبہ میں یہ واقعہ ہے کہ بنی امیہ نے ایک دن ایک جشن کا انتظام کیا، جشن منایا جائے شام میں، جس میں خلفائے راشدین کی مداح کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مداح کرنا وہاں تھا، آج بھلے کچھ ہو گیا، باقاعدہ جشن منعقد کیا جاتا ہے۔ چونکہ خلفائے راشدین کی بات، لہذا علی والوں کو بھی دعوت دی گئی۔ انتظام یہ کیا گیا کہ علی والوں میں کسی کو اتنا موقع نہ دیا جائے کہ وہ علی کی فضیلت بیان کر سکے۔ دوسری طرف انتظام یہ تھا کہ سارا دن گزار دیا جائے ان لوگوں کی فضیلت میں بیان کریں، ان کی مدح سرائی۔ اس انتظام کے تحت جشن شروع ہو گیا۔ صبح نماز کے وقت پہ ملتوی ہوا، ظہر نماز ہوئی، عصر نماز ہوئی، اب اس کے بعد مغرب کی نماز کا مرحلہ ہے۔ پلاننگ کے مطابق سارا دن مدح سرائی ہوتی رہی، سورج اپنا سفر طے کرتا رہا، اور جب ڈوبنے کے قریب پہنچا، تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو علی کے چاہنے والے کو بلایا گیا، آؤ۔ اس نے دیکھتے سمجھ لیا کہ پلان کیا ہے، منصوبہ یہی ہے کہ علی کی فضیلت بیان نہ ہو سکے۔ آیا، ممبر پہ گیا، اور ممبر پہ جا کے مدح علی نہیں کر رہا ہے کہ یار تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا، سارا دن تعریف ان کی کرتے رہے، ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ہم کیا بولیں گے، وقت کتنا ہے۔ کہا دیکھو تھوڑا ہی وقت ہے، جو کہنا کہو ورنہ نماز کو سب اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اور یہ باتوں میں ٹالتے جا رہے، باتوں میں ٹالتے ہیں۔ کہا کہو، شروع کرو۔ علی کا چاہنے والا جب دعویٰ کرتا ہے، جب محبت اس منزل پہ ہو، تو دعویٰ ہی نہیں رہتا، ثابت ہو جاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ کہا سنو، تم نے جو کیا ہے اور جو مقصد تمہارا ہے، اس کے سبب ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اپنے مولا کی مدح کر سکیں، لیکن آج تم سب کے سامنے میں اسی سورج کو آواز دوں گا۔ یہ سورج جو علی کے اشارے پہ پلٹا ہے بار بار، آج اسی علی کے ذکر کی بات ہے۔ اے سورج، اگر علی کا چاہنے والا ہے تو جب تک میں جی کھول کے مدح علی نہ کر لوں، ڈوبنا نہیں۔ اب اس نے مدح شروع کی، مدح مولا کرتا جا رہا ہے، سورج اپنے مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ جی کھول کے جب مدح کر چکا، تب جا کے سورج ڈوبا۔ بس یہاں ایک بات عرض کرتا چلنا چاہتا ہوں عزیزوں، کہ سورج نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ سورج کا ہے۔ دیکھیے کہیں کوئی تذکرہ ہو رہا ہو، ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، فرض کیجئے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کسی کو نہیں پسند ہے، وہ اپنی عبادت میں لگا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مصروف۔ جسے پسند ہے وہ سب چھوڑ کے سن رہا ہے۔ یہ ہے پسند اور ناپسند، اسی پہ توجہ کی بات۔ اگر کام جاری رہے، ذکر کی طرف توجہ نہ ہو، تو پتہ چلے گا کہ ناپسند ہے۔ اگر کام روک دیا جائے، ذکر کی طرف توجہ ہو، تو فیصلہ ہوگا کہ پسند ہے۔ عزیزوں، صبح سے ذکر ہو رہا تھا، سورج اپنا سفر کر رہا تھا، سفر کر کے کہتا تم اپنا ذکر کرتے رہو، ہمیں سننا ہی نہیں، ہم اپنے سفر پہ ہیں۔ لیکن جب ذکر علی کی بات آئی، پسندیدہ تذکرہ تھا، ٹھہر گیا، جب تک مکمل نہ ہو جائے ڈوبوں گا نہیں۔ تو سورج نے بتایا کس کا ذکر پسند ہے، کس کا ناپسند ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی کی فضیلتوں کو چھپانا آسان نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی فضیلت میں گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ کہاں تک چھپاؤ گے؟ کس کس سے چھپاؤ گے؟ منبر تمہارا، شہر تمہارا، عوام تمہارے، سب تمہارا، حکومت تمہاری،
مگر تمہاری حکومت کن پر ہے؟ انسانوں پہ، سورج پر تو نہیں ہے۔ سورج پر تو حکومت نہیں ہے، کہاں تک چھپاؤ گے؟ سورج بتائے گا مقام علی کیا ہے، سورج بتائے گا ذکر علی کیا ہے۔ تو ذکر علی کو سن کر کے سورج بتا رہا ہے کہ جب ذکر علی ہو تو سب کچھ چھوڑ کر کے ذکر علی سنا کرو، کوئی کام نہ کیا کرو۔ ذکر علی سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، کیونکہ علی کا ذکر جسے پسند نہ آئے گا پھر وہ انسانوں کے زمرے میں ہے ہی نہیں۔ اور انسان کیا کہو، کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جسے تشبیہ دی جائے۔ علی کا ذکر تو وہ ذکر ہے عزیزو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چرند پرند سب سنتے ہیں، کوئی غافلی نہیں ہے، واقعات بے شمار ہیں۔ اور دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں واقعات بیان کرتا، کیسے کیسے واقعات۔ علی کی بارگاہ میں آ کر کے بھیڑیا سلام کرتا ہے، سلام کر کے کہتا ہے کہ 3 دن سے کچھ کھانا نہیں ملا ہے، 3 دن سے کچھ کھانا نہیں ملا ہے۔ علی اشارہ کرتے اس کے لیے تازہ گوشت آتا ہے۔ کھانے کے بعد بھیڑیا کہتا ہے مولا اجازت ہے؟ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا مدائن جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہا مولا ایک شخص آپ پہ سب کیا کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہا کرتا ہے، آج میرا نشانہ وہی ہے۔ مولا نے اجازت دی جاؤ۔ ایک چاہنے والا تھا، مولا نے بتایا بھیڑیا یہ کہہ کے گیا ہے، اس نے کہا آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بھیڑیا گیا اور چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ فلاں شخص کا گلا بھیڑیا نے کاٹ ڈالا اور کھینچتے ہوئے لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ میں پلٹ کے آئے کہ مولا اسے مار کے آ رہا ہوں۔ جب اس تک خبر پہنچی تو حیران ہو گیا، علی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ کائنات کی ایک ایک مخلوق مجھ سے محبت کرتی، کسی کو گوارا نہیں کہ کوئی برائی کرے اور کوئی سنے۔ یہ تو ہم جب تک روکے رہتے رکا رہتا ہے، ورنہ یہ جانور حملہ کر دے کوئی نہ بچے، چاہے بنی امیہ والا کوئی ہو۔ یہ تو ہم روکے ہوئے ہیں کہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کیسے برداشت کر؟ رزق مولا پہنچا رہے ہیں، مولا کی برائی کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو روکے ہوئے ہیں، جب وقت پڑا تو روکا گیا، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حسین نے کربلا میں کیا کیا روکا ہے، کتنوں کو روکا کربلا میں۔ حسین جب چلنے لگے مدینہ سے، اس وقت تاریخ میں ہے کہ فطرس اپنے لشکر کے ساتھ آتا ہے، آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مدینہ میں رہیے، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ کہا نہیں، وعدہ گاہ کربلا ہے، کربلا میں آنا، وہاں جو کچھ ہوگا فیصلہ کروں گا۔ ذرا سا آگے چلے تھے امام کہ جعفر جن پوری فوج کے ساتھ آ گئے۔ مولا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں، آپ مدینہ میں رہیں۔ امام فرماتے نہیں جعفر اس کی ضرورت نہیں ہے، پلٹ کے جاؤ، ہمیں اپنے سفر پہ جانے دو۔ جب جعفر پلٹ کے جانے لگے تو 2 جنوں کو امام کے ساتھ کر دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو جب امام پہ کوئی سخت وقت آ جائے تو ہمیں خبر کرنا۔ قافلہ چلا، کربلا میں آ گئے اور اہل حرم پہ پانی بند ہو گئے، بچوں کی آتش کی آواز بلند ہوئی۔ یہ دونوں جن امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا اجازت دے ہم اپنے بادشاہ کو خبر کریں؟ کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں، تم یہیں رہو۔ وقت گزرتا رہا، عاشور کی صبح آ گئی، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھانے لگے۔ دونوں اجنہ پریشان، بار بار التجا ہے آقا جانے دیجئے، آقا اجازت دے دیجئے، مگر امام منع کرتے جا رہے، منع کرتے جا رہے ہیں۔ عزیزو یہاں تک کہ اول محمد کے لاشیں آ گئے، اجنہ پریشان۔ جناب قاسم کا پامال لاشا آیا، دریا کے کنارے عباس کے شان قلم ہو گئے،
دونوں جن پریشان بار بار اجازت مانگ رہے مگر اجازت نہیں مل رہی. اور وہ مرحلہ کہ جب مقتل سے علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہوا، یہ دونوں جن گریہ کر رہے ہیں امام کی مظلومی دیکھ کر کے، مگر اجازت نہیں ملی. آخر وہ موقع آ گیا کہ جب حسین ننھے سے بچے کی لاش کو دفن کرنے پہ آمادہ ہوئے تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر اجازت مانگیں گے تو مولا اب بھی اجازت نہ دیں گے، لہذا چلو اپنے بادشاہ کو چل کے خبر کرنی. یہ دونوں چلے، بادشاہ کے پاس آئے. بادشاہ نے خیریت دریافت کی. کہ بادشاہ کیا پوچھتا ہے؟ کربلا میں نبی زادہ اجڑ گیا، فاطمہ کا گھر لٹ گیا، سب مارے گئے. ایک ایک کی کیفیت بیان کی. جعفر بے قرار ہو کے اٹھے، اپنی فوج کو سجایا، چلنا چاہا. جو چلنے لگے تو ماں نے آواز جعفر نصرت امام میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، یہ کہہ کر کے ہدایت کی. جعفر پورا لشکر لیے ہوئے چلے. جب کربلا میں پہنچے تو یہ وہ موقع تھا کہ حسین زخموں سے چور، گھوڑے پہ ڈگمگا رہے، گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں حسین. جعفر کی نگاہوں کے سامنے پردہ نہیں تھا. دیکھا ارواح انبیاء تمام کربلا میں جمع ہے، ملائکہ کا حصار ہے. جعفر آگے بڑھ نہیں سکتے تھے. دعا کی پروردگار کوئی راستہ پیدا کر دے میں اپنے مولا تک پہنچ جاؤں. اتنا دعا کرنا تھی کہ ایک مرتبہ امام کی نگاہ اٹھی، جعفر کو دیکھا، اشارہ کیا، راستہ ملا. جعفر آگے بڑھے، رکاب امام سے لپٹ کے کہتے مولا یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ غلام کو آپ نے یاد نہیں کیا. اے آقا کوئی خطا ہو گئی، غلام سے ناراض ہے جو آپ نے غلام کو خدمت کے لیے نہ پکارا. امام سر جھکائے ہوئے تھے. جعفر نے کہا آقا اجازت دیجئے دشمنوں کا خاتمہ کر دوں. امام نے کہا جعفر تم قوم جن سے ہو، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تم ان سے کیسے جنگ کرو گے؟ جعفر نے کہا آقا ہم ان سے انسانوں کی شکل میں جنگ کریں گے، یہ ہمیں قتل کریں ہم انہیں قتل کریں گے. امام نے کہا اچھا جعفر ذرا دیر کے لیے میرے ساتھ آؤ. امام نے گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑا آہستہ آہستہ چلا، ایک ایک منزل پہ آتا ہے. ایک لاشے کو دکھایا. جعفر پہچان دو یہ کون ہے؟ جعفر نے حیرت سے دیکھا. کہا جعفر جانتے ہو یہ میرا کڑیل جوان علی اکبر ہے. دوسرا لاشا دکھایا، جعفر یہ میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم ہے. اے جعفر یہ میرے اونو محمد ہے. دریا کے کنارے آئے، عباس کا لاشا دکھایا. کہا جعفر سب چلے گئے، اب صرف میرا سر بچا ہے. اے جعفر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، پلٹ جاؤ جعفر، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. حکم امام پہ جناب جعفر پلٹے آئے. ماں بے قرار تھی، ماں نے سوال کر لیا جعفر میرا مولا خیریت سے تو ہے؟ جعفر نے سر جھکا کے آواز دیا ماں اماں مولا نے اجازت نہیں دی، مولا دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. تڑپ کے ماں نے کہا جعفر یہ موقع اجازت مانگنے کا تھا یا نصرت کرنے کا تھا؟ جعفر پلٹ کے جاؤ، اگر میرے مولا کو کچھ ہو گیا تو تیری ماں تجھے معاف نہ کرے گی. پلٹ کے جعفر چلے. ابھی کربلا کے قریب پہنچے تھے کہ ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا. جعفر پلٹے، گھر نہ گئے، ساری زندگی یا حسین کہہ کے رو. قال انا رسول الله القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون. خدایا صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. تمام حاضرین مجلس کے جو بھی حاجات و آرزوں سب کو پورا فرما. تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار دے.